وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے مزید فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تم چلنے لگو تو نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت سست، کیونکہ یہ دونوں باتیں مذموم ہیں۔ ایک میں تکبر کی جھلک ہے اور ایک میں چھچورا پن ہے، بلکہ تم درمیانی چال سے چلو، نیز شور کرنے اور چیخنے چلانے سے احتراز کرو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ مقصود یہ ہے کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ ناپسندیدہ ہے اور اس میں کچھ فضیلت نہیں، جیسے گدھے کی آواز کے بلند ہونے کے باوجود مکروہ اور وحشت انگیز ہے۔ اطمینان اور وقار کے ساتھ عاجزانہ شان سے زمین پر آہستہ چلنا کامل ایمان والوں کا وصف ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ اور اتنا تیز چلنا جو بھاگنے کے مشابہ ہو، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیز چلنا مومن کا وقار کھو دیتا ہے۔ یہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چلنے سے متعلق صحابہ اکرام کے اقوال سنیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، چلتے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذرا جھک کر چلتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلنے میں اطمینان سے قدم اٹھاتے، وقار کے ساتھ جھک کر چلتے، قدم لمبا رکھتے، اور جب آپ چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ گویا آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں۔ آیت کی مناسبت سے یہاں چلنے کی کچھ سنت اور آداب بھی سن لیتے ہیں۔ جوتا پہن کر چلیں، کوشش کر کے راستے کے کنارے چلیں، درمیان میں نہ چلیں، درمیانی چال چلیں، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں اور نہ اتنا آہستہ کہ آپ مریض معلوم ہو۔ احمقوں اور مغروروں کی طرح گریبان کھول کر سینہ تان کر نہ چلیں، بلکہ شریفوں کی طرح چلیں۔ راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں، بلکہ دائیں یا بائیں طرف سے گزر جائیں۔ بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہ چلیں، بلکہ بد نگاہی سے بچتے ہوئے نیچی نظریں کر کے چلیں۔ یہ بھی خیال رکھیے کہ چلتے وقت جوتے کی آواز پیدا نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چلتے وقت جوتوں کی آواز ناپسند تھی۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے دن بقیع غرقد کی طرف تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوسرے لوگ آتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوتوں کی آواز سنتے تو یہ بات آپ کو بہت ناگوار معلوم ہوتی۔ آپ بیٹھ جاتے، حتیٰ کہ وہ لوگ آگے نکل جاتے، اور آپ یہ عمل اس لیے فرماتے تاکہ دل میں فخر پیدا نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کی مزید تفسیر بھی ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 19 کی بقیہ تفسیر۔ ضرورت سے زیادہ آواز بلند کر کے اور چلا چلا کر گفتگو کرنا ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اور اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے یہاں اس کی مثال گدھے کی آواز سے دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ وہ کسی شخص کو بلند اور سخت آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں، اور یہ بات پسند فرماتے تھے کہ وہ اسے نرم آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں۔ اور بلا ضرورت زیادہ باتیں کرنے والے کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے، لوگوں سے زبان درازی کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ نہایت ہی متانت اور سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے تھے، اور آپ کا کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اس کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے،
اور اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملے کو کبھی کبھی 3 مرتبہ فرما دیتے تاکہ سننے والے کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع کلمات کا معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ مختصر سے جملے میں لمبی چوڑی بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے۔ آیت کی مناسبت سے یہاں بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب بھی ملاحظہ ہوں۔ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا سنت ہے۔ چلا کر بات کرنا جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں رائج ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ گفتگو کرتے وقت چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھرا اور بڑوں کے ساتھ ادب والا لہجہ رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو تب تک اطمینان سے سنیں اور اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دیں۔ بلا ضرورت زیادہ باتیں نہ کریں اور نہ ہی دوران گفتگو زیادہ قہقہے لگائیں کہ زیادہ باتیں کرنے اور قہقہہ لگانے سے وقار مجروح ہوتا ہے۔ دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ معزز و مہذب لوگوں کے طریقے کے خلاف ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی جو نصیحتیں یہاں ذکر ہوئیں، اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت کرنے کے معاملے میں والدین کو درج ذیل 4 امور کا بطور خاص لحاظ کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ان کے عقائد کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 2، ان کے ظاہری اعمال درست کرنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ان کے باطل کی اصلاح اور درستی کی جانب توجہ کرنی چاہیے۔ اور نمبر 4، ان کی اخلاقیات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چاروں چیزیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کی ان اصولوں کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔